الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها سورة النساء آية نمبر 58. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان متفق عليه رواه البخاری فی کتاب الایمان ورواه مسلم فی کتاب الایمان. ناظرین، ایک باب ہے باب الامر باداء الامانتی، ادائے امانت کے حکم کا بیان، یعنی امانت کو ادا کرنے کا بیان حق کے ساتھ. میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 پیش کیا جس میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت داروں کو ادا کر دیا کرو، امانت داروں کو ادا کر دیا کرو. شیخین نے امام بخاری اور امام مسلم نے کتاب الایمان کے اندر اس روایت کو ہو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافقوں کی تین علامتیں ہیں. اذا حدث کذب، جب وہ گفتگو کرے گا، آپ سے بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب آپ سے وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس آپ کی امانت رکھی رہے گی تو اس میں امانت میں خیانت کرے گا. یہ منافق کی علامت ہے. ناظرین دیکھیے، پہلے آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جس چیز کی طرف وضاحت کیا، اشارہ کیا، وہ یہ ہے کہ امانت کو امانت داروں تک جس کی امانت ہے اسے کما حق اسے واپس کر دو. اللہ رب العالمین کے نزدیک امین آدمی، امانت دار آدمی بہت محبوب مانا جاتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے منافقین کی تین علامت بیان کیا. منافق وہ ہے جو زبان سے اہل اسلام کی تعریف کرے، زبان سے اہل اسلام کی تعریف کرے اور دل کے اندر منافقت اختیار کرے، دل کے اندر مسلمانوں کے خلاف بغاوت اختیار کرے، دل کے اندر مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچتا رہے، لیکن زبان سے خوب میٹھی چوڑی باتیں کرے گا. منافق کی علامت ہے کہ وہ آپ سے اپنے دل کے اندر کفر رکھے گا، عناد رکھے گا، دشمنی رکھے گا، لیکن جب آپ سے ملے گا تو بہت پیار سے، بہت اچھے انداز میں آپ سے ملاقات کرے گا اور آپ سے گفتگو کرے گا. لہذا جب پرانے یعنی پہلے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کچھ عمل ہوتا تھا تو اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اللہ رب العالمین جبریل کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دے دیا کرتے تھے. لہذا وہ اعتقادی نفاق تھا، لیکن اب جو ہے وہ عملی نفاق ہے. اب آپ کسی کو ڈائریکٹ منافق کہہ دو گے تو وہ آپ سے لڑائی کرنے لگے گا، آپ کو مارنے لگے گا، آپ کو گالی گلوچ میں اتر جائے گا. لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے کہ منافق کی نشانی اللہ کے نبی نے بیان کر دیا، اور منافق وہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 145 میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین وہ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ہے. اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے منافق کی جو عملی نشانیاں ہیں اسے بیان کر دیا کہ ایک منافق جب آپ سے کبھی گفتگو کرے گا، آپ اس سے بات چیت کریں گے تو آپ کو سے جھوٹ بولے گا، جھوٹی بیانی کرے گا، بڑی میٹھی میٹھی گفتگو کرے گا، پر اس کی گفتگو کے اندر کذابیت چھپی ہوئی ہوگی، جھوٹ چھپا ہوا ہوگا. لہذا اب آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا آدمی منافق ہے جو آپ کے منہ پہ جھوٹ بول رہا ہے. دوسری نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب وہ وعدہ کرے گا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. آپ سے پیسہ لے لیا یہ بول کے کہ میں آپ کو 1 مہینے کے بعد واپس کروں گا. اب وہ شخص، اس میں بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کو بھی منافق کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں. منافق اسے کہا جاتا ہے جو جان بوجھ کر وعدہ خلافی کرے،
جو جان بوجھ کر وعدہ خلافی کرے. لیکن بیچارہ ایک آدمی آپ سے پیسہ لے لیا, اب وہ کسی مصلحت میں اٹک چکا ہے, مصلحت اس کی کچھ آ گئی جسے وہ اس کا پیسہ بھی اٹک گیا, وہ خود پریشان حال ہے. اب آپ معاشرے میں کہتے پھرے کہ یہ آدمی منافق ہے, یہ آدمی جھوٹا ہے. ایسی بات نہیں. منافق اور جھوٹا وہ ہے جو جان بوجھ کر آپ سے وعدہ کرتا ہے اور وعدہ خلافی اس کے دل کے اندر پہلے سے ہی چھپی رہتی ہے. آپ سے پیسہ لیا, معلوم ہے کہ وہ ادا کرنے کا حق رکھتا ہے, وقت میں دینے کا حق رکھتا ہے, لیکن اس کے دل کے اندر پہلے سے ہی نفاق ہے. وہ آپ کو ٹابل ٹول کر رہا ہے, بڑھا چڑھا کر وقت پہ وقت دے رہا ہے, لہذا ایسا شخص بھی منافق ہے. تیسرا اللہ کے نبی نے کہا جو اس باب سے متصل ہے وہ کیا ہے, جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. لہذا امانت کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں, امانت کی کئی شکلیں ہو سکتی ہے. امانت مالی رقم بھی ہوتی ہے, امانت آپ کے گھر کی عزت بھی رہتی ہے, یہ بھی ایک امانت ہے. امانت یہ بھی ہے کہ آپ کے گھر کی راز اسے معلوم ہے. امانت یہ ہے کہ آپ کے گھر کی پراپرٹی یا کوئی بھی چیز اس کے پاس رکھی گئی ہو اور وہ جب اسے ادا کرنا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, خیانت کر لیتا ہے. آپ نے اپنا رقم, آپ نے اپنا پیسہ کسی کو امانت کے طور پر رکھا, اگر وہ اس میں خیانت کرتا ہے, اسے کھاتا ہے, اسے استعمال کرتا, اگرچہ اسے ادا کر دے, لیکن اگر آپ کی اجازت نہیں ہے اس پیسے کو استعمال کرنے کی تو وہ پیسہ اس کے لیے خیانت ہے, وہ حرام ہے اس پیسہ اس کے لیے. ہاں آپ نے اجازت اسے دے دیا, اگر وہ پیسہ استعمال کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے اجازت اسے نہیں دیا اور وہ اس پیسے کا استعمال کرتا ہے تو وہ خائن ہے. اور ایسا خائن اسلامی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا عمل نفاق کا عمل پایا جاتا ہے. لہذا ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم وعدہ کریں تو وعدے کو پورا کریں, بات کریں تو بات میں مٹھاس ہو, سچائی کے ساتھ لوگوں سے باتیں کریں. اور جب کوئی امانت ہمارے پاس رکھی ہوئی ہو, کسی بھی شکل میں کوئی بھی امانت ہو, کسی کی عزت کی امانت ہے, کسی کے بات کی امانت ہے, کسی کی کوئی راز آپ کے پاس چھپا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راز ایک صحابی رسول کے پاس تھا. عمر بن خطاب نے کہا اے صحابی رسول تم بتاؤ کہ وہ اللہ کے نبی نے جب بیان کیا تھا کہ فلاں فلاں آدمی منافق ہے تو تم بتا دو کہ اللہ کے نبی نے میرا نام لیا تھا. اللہ اکبر. وہ صحابی رسول نے کہا اے عمر بن خطاب, رب جانتا ہے میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا, یہ رسول کی امانت تھی, رسول کا بتایا ہوا امانت تھا. لہذا ناظرین اگر آپ کے راز میں, آپ کے دلوں میں کسی کی گھر کی عزت چھپی ہوئی ہے تو اسے معاشرے میں مت لاؤ, اسے سماج میں مت لاؤ, وہ ایک امانت ہے. اگر امانت اس کی ذات سے ہے تو اسے رسوا مت کرو. امانت اگر سماج سے ہے, امانت اگر اعتقادی مسائل سے ہے, امانت کا مسئلہ, خیانت کا مسئلہ اگر جماعت سے ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اگر ذاتی مسئلہ کسی کا ہے تو اسے سماج اور معاشرے میں نہیں اچھالنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب لوگوں کو امانت دار بنائے. جب بھی گفتگو کرے اے بار الہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما, جھوٹ سے اور جھوٹ جیسی رذیل حرکت سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم جب بھی وعدہ کریں اس وعدے کے مطابق اس وعدے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.